اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. امت مصطفیٰ محمدیہ، امت محمدیہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرد، بندہ، مرد، عورت، جوان بیٹا، بیٹی، اگر کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کہو نا، آپ بھی سبحان اللہ، ورنہ آپ بھی کہیں گے ہاں سبحان اللہ، آواز آئی ہاں، وہ امت محمدیہ کا جو فرد، بندہ، عورت ہو، مرد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اگر وہ رجب مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اور نوافل پڑھے گا تو اس شخص سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا بزرگ ہوگا. سبحان اللہ. اس شخص سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا جو رجب کا ایک روزہ رکھے اور عبادتیں کرے، مگر وہ سب فرض ادا کرنے کے بعد. سبحان اللہ. حوالہ نزہۃ المجالس، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 130-31. سبحان اللہ. تو رجب شریف ہے، صبح تو انشاءاللہ چھٹی ہے، لوگ چھٹی میں خواجہ میں جائیں گے، منائیں گے. کچھ لوگ عاشق تو ایسے بھی ہیں 1 سے 10 روزے رکھتے ہیں، 15 رکھتے ہیں، 6 رکھتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں اللہ والے، رجب سے جو شروع ہو جاتے ہیں تو شوال کے 6 روزے تک روزے رکھا کرتے ہیں. ان اللہ والوں کو ہمارا سلام، اللہ والوں کو، عبادت گزاروں کو. 3 مہینہ 10 دن 8 دن روزہ رکھتے ہیں مسلسل. اس کو اللہ کتنے اعمال میں نیکیاں دیتا ہوگا اور کتنا قبول ہوتا ہوگا وہ. سبحان اللہ. ایک ہی آیت اور سنتے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدنا نوح علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب طوفان کے دنوں میں رجب کے مہینے میں کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے خود نے بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. سبحان اللہ. تو اس کی برکت سے کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی اور عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر رکی، اور جب کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے پھر روزہ رکھا، اللہ کریم کا شکریہ ادا کیا. سبحان اللہ. اب ہمارے زمانے کی بات ہے، ہمارے زمانے میں تھوڑے سال پہلے کی بات ہے. وہ یہ ہے، بصرہ میں ایک عورت رہتی تھی، بڑی عبادت گزار. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟
کہ مجھے ان کپڑوں میں دفن کرنا جن کپڑوں سے میں رجب میں عبادت کرتی ہوں. سبحان اللہ. نے خاص رجب مہینے کے لیے کپڑے بنائے تھے. مجھے ان کپڑوں میں دفن کرنا، کفن پہنانا، کفن کے ساتھ رکھنا جو کپڑوں سے میں رجب مہینے میں عبادت کرتی ہوں. مگر اولاد نے نہیں سنا. اولاد کہنے لگی ٹھیک ہے، امی ہے، اماں نے کہا ہے یہ جائز نہیں ہے، کفن پہنا دو، کپڑے وپڑے چھوڑو، دیکھا جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ والوں کی بات بڑی بڑی بابرکت بات ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قمیض جو ہے جس کو ہم اکثر رات کو پہنتے ہیں، وہ قمیض ہمارے کفن کے ساتھ رکھ دینا. حضرت ابو ذر غفاری کے پوتے، نام آئے گا تو دیتا ہوں ورنہ اللہ کے حوالے. ابھی مجھے یاد آیا اس کپڑے کے متعلق ہے. ایسے چاہنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ایسی باریکی کی ضرورت نہیں ہے. عشق یہاں ہے، محبت یہاں ہے، بس مان لینا ہی اسلام ہے. جیسے ایک اور بات آئی، تھوڑی سی اچھی بات ہے، اس بات کو ملتے عاشقان رسول حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے آ کے کہے میں سید ہوں، مان لو. لوگ اس کے بارے میں کہے حضور یہ سید نہیں ہے، آپ کو ایسے ہی کہہ رہا ہے، اس کی بات چھوڑو، آپ مان لو. آپ کو سید ماننے کی جو دولت ملے گی، مرتبہ ملے گا، کیونکہ آپ نے حضور کی آل کے نام سے سر کو جھکا دیا، تو اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتے عشق کی کہ وہاں کچھ عقل کو دخل نہیں ہے. خیر ہم واپس آتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری کے پوتے نے لوگوں کو کہا، وہ بھی اللہ والے تھے کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری کی یعنی پوتے، یعنی وہ تو اللہ والے ہی ہوں گے کیا؟ نہیں مانا. جب گھر آ کے دیکھا جو قمیض ہمیشہ آپ کے کمرے میں، عبادت گاہ میں، کمرے میں وہ لٹکتا رہتا تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ قمیض نہیں ہے. سبحان اللہ، ارے قمیض کہاں گیا؟ پھر کچھ لوگوں کو بشارت ہوئی اور کہا گیا تم نے ہمارے محبوب بندے کی خواہش پوری نہیں کی تو ہم نے کر دی. تمہارا کفن تمہارے پاس رکھو. ہم نے نور کا کفن پہنا دیا، ساتھ قمیض منگوا لیا. سبحان اللہ. خیر اب پھر ہم پڑھتے ہیں بصرہ میں جو ایک عورت تھی، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جو میں کپڑے پہنتی ہوں وہی کپڑے کفن میں دے دینا یا کفن کے ساتھ رکھ دینا. مگر بچوں نے نہیں مانا. جب اس کے دفن کے فارغ ہونے کے بعد گھر آئے تو گھر والوں نے ایک دوسروں نے باتیں کر دی اور وہ باتیں مردوں تک پہنچی. کیا کہ جو کپڑے امی کے تھے جو وہ مانگ رہی تھی وہ موجود نہیں ہے، اور جو کفن دیا تھا وہ کفن وہاں پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی بات ہے، ان کی شان ہے، اور وہ کریم رب ہے جو چاہے
قرآن گواہ دیتا ہے، ہزاروں واقعات ہیں قرآن کے قصے سنو، جو چاہے کریم رب وہ کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی بات؟ بڑھیا ہو گئی بڑھیا، پھر جوانی مانگی اور یوسف علیہ السلام کے ذریعے ملی، نکاح ہوا وغیرہ وغیرہ۔ وہ کریم رب ہے، بغیر ماں باپ سے پیدا کر دیا ہمارے دادا علی آدم علیہ السلام کو، وہ اللہ کریم ہے۔